کہ آپ کا رب کیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے قال رب السماوات سے اس کا جواب دیا۔ تو پھر فرعون نے کہا تو قال لمن حولہ کہ آپ میرے ارد گرد لوگوں سے دیکھ نہیں رہے کہ وہ تو مجھے خدا مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے جو کیا نام ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو پھر اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب صرف زمین و آسمان کا رب نہیں بلکہ آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا جو آپ کی طرف رسول بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے، یہ کوئی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی حکومت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا رب کوئی اور ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب المشرق والمغرب۔ پھر انہوں نے کہا کہ قال لئن اتخذت الہا، جب فرعون کو یہ خدشہ لاحق ہوا، یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دلائل ہیں، جو ان کا انداز تکلم ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں، تو اس پر فرعون نے اپنے جو قریبی لوگ تھے جو اپنے آس پاس تھے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں گے تو میں آپ کو قید کر دوں گا، لَجَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یہاں سے دیکھیے گا۔ تو پھر جب اس نے یہ دھمکی دی اپنے آس پاس والے لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس سے کوئی واضح دلیل یا میں آپ کو کوئی معجزہ دکھاتا ہوں جس سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو آپ مجھے معجزہ دکھائیے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو مشہور ہے، جو اور بھی جگہ پر قرآن میں پاک میں جن کا ذکر آیا، دو مشہور معجزے جن کا اظہار کیا فرعون کے دربار میں، ایک یہ کہ اپنا عصا کو زمین پر پھینکا اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ دو معجزے فرعون کے دربار میں حاضر کیے۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ صبح کی جائے گی۔ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے سبق میں آئے گی۔ اور بیٹا آپ دوسرا جو آپ کا سبق کا حصہ ہے وہ یہ کہ شارٹ کوسچن ہے۔ نمبر 1، سورۃ الشعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا، کیونکہ اس سورت کے آخر میں جہلا شاعر جو تھے ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ تو سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ سابقہ انبیاء، جواب اس کا یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دینا، یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اور سورۃ الشعراء کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ یہ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علمی اور عملی نکات ہیں، ان میں سے کوئی سے 2 کر لیں آپ۔ جی دیکھ لیا، چلیں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔